قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کی تحقیقات کی جائے، انویسٹیگیشن کی جائے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کون یہ سیکورٹی میں اتنی چوپ ہو رہی ہے، جبکہ ایک پرائیویٹ ایک شادی کی تقریب میں جو ہے فاروق صاحب جا رہے تھے، ان کے ساتھ ڈپٹی چیف منسٹر تھے اور باقی ایم ایل اے حضرات، ہمارے حویلی کنسٹیٹوئنسی کے ایم ایل اے اعجاز جان صاحب بھی ساتھ تھے اور باقی ایم ایل اے بھی ساتھ تھے۔ وہاں پہ دیکھنا چاہیے تھا کہ دیکھو وہاں کی مقامی پولیس کہاں تھی، اگر ان پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ تو اللہ کے کرم پہ ہی، وہ اللہ کے نے ان کو بچایا، ورنہ مارنے والے نے یہ فرق نہیں رکھا تھا کہ اس کو جو ہے جان سے ختم کرنے کا، اور اس نے 2 راؤنڈ فائر کیے پسٹل سے۔ تو ہماری انتظامیہ سے، وہاں کی انتظامیہ سے اور سیکورٹی ریزن پہ اس کو دیکھا جائے، اس کی تحقیقات کی جائے، اس کا بھرپور جو ہے اس کا پیچھے کا جو کس آدمی کا ہاتھ ہے، کس کی سازش ہے، کس کی سازش ہے۔ باقی یہاں پہ فاروق عبداللہ جو ہے ایک معمولی ہستی نہیں، ریاست کا میں اس کی پہچان نہیں ہے، پورے ملک میں اس کی پہچان، اور بلکہ پوری دنیا میں فاروق عبداللہ کی پہچان ہے، اس کی سیکورٹی جو ہے کو دیکھا جائے۔ نیشنل کانفرنس کے آج تک جتنے بھی جو ہے یہاں پہ منسٹر شہید ہوئے پچھلے ملیٹنسی کے دور میں، ورکر شہید ہوئے، لیڈر شہید ہوئے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی سیکورٹی جو ہے بحال کیا جائے۔ جو سیکورٹی ایجنسی ہے انہوں نے تحقیقات کرنی چاہیے، کیونکہ فاروق عبداللہ معمولی لیڈر نہیں ہے، بین الاقوامی لیڈر ہے، اور بزرگ ہونے کے ناطے وہ جو ہے اس تقریب میں جو جس شخص نے یہ فائرنگ کی ہے، کیا وہ وہاں ویپن لے گیا، اور وہاں جو ہے کوئی ایسا اس کو چیک کرنے آنے والا نہیں تھا کہ پرائیویٹ فنکشن میں جو ہے ویپن لے گیا، وہاں بہت لوگ تھے اور اس نے جو ہے ہٹ کیا ہے۔ اس کی تحقیقات چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ فی الفوری 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کا جو ہے حل نکلنا چاہیے اور فاروق صاحب کی سیکورٹی کو جو ہے مضبوط کیا جائے۔ ہماری سمجھ میں تو سیکورٹی لیپس ہی ہے، کیونکہ مقامی وہاں جس تقریب میں وہ گئے تھے وہاں پروفیشنل لوگ تھے، بہت اعلیٰ قدر کے لوگ تھے اور سیاسی لوگ بھی تھے، اور وہاں دیکھنا چاہیے تھا ان جو مقامی وہاں جو چوکی ہے، پولیس تھانہ ہے یا کوئی بھی ایریا جس کے ایریا میں وہ پڑتا ہے، انہوں نے ان کا حق بنتا تھا وہاں سے اس پہ نظر رکھنا، اور ان کی وجہ سے سیکورٹی لیب سے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس صاحب کی زیڈ سیکورٹی تھی، ان کی اگر بچاؤ ہوا ہے انہوں نے کیا ہے، ایک دم اس آدمی پہ جو ہے انہوں نے چپٹا مارا، اس کو پکڑ لیا، اس نے 2 فائر کیے، جبکہ اگر اس کا فائر اس نے اپنی طرف سے نشانہ باندھا ہوا تھا، لیکن ان کی وجہ سے جو ہے وہ بچ گیا، اپنی جو سیکورٹی ان کی تھی پرسنل زیڈ پلس سیکورٹی، یہ اس حساب سے تو لگ رہا ان سیف ہے، کیونکہ نہیں دھیان دیا جا رہا ہے۔ اور خاص کر نیشنل کانفرنس کی جتنے بھی جو ہماری سیکورٹی تھی، پہلے ہمارے پاس سیکورٹی تھی اور وہ انہوں نے سب سلنڈر کی ہوئی ہے، واپس دی نہیں ہے، واپس ہم مطالبہ کرتے ہیں جن کی سیکورٹی واپس کی ہے ان کو واپس دی جائے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جموں کشمیر کی سب سے بڑی جماعت اور اس کے بانی جو ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب انٹرنیشنل لیڈر ہیں اور سابقہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، تو ان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا رات میں، ہم اس کی تحصیل منڈی کے جتنے بھی ورکران، نیشنل کانفرنس کے تمام عہدیداران جتنے بھی ہیں، ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں، اور آپ کے چینل سے گورنر انتظامیہ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ یہ جیسے پہلے جموں کشمیر ہوا کرتی تھی، جب بھی VIP مومنٹ ہوتی تھی یہاں پہ بھی ہوتی تھی تو اس کے سیکورٹی کے ارینج کیے جاتے تھے، لیکن جب سے UT سرکار بنی ہے تو سب سے VIP CM ہو، ڈپٹی CM ہو، منتری ہو، MLA ہو، جہاں جاتے ہیں کوئی ان کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچی سمجھی سازش ہے، یہ گورنر انتظامیہ پہ سوالیہ نشان ہے، تو ہم اس سے چاہیں گے کہ جو بھی یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی جو ہے تحقیقات کی جائے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور ایسا جموں کے اندر کیوں ہو رہا ہے، یہ جموں کے لیے خصوصی سوالیہ نشان۔ دیکھو یہ یہاں کی بات نہیں، میں آل اوور جموں کشمیر کی بات کروں گا۔ رات کو بھی آپ نے دیکھا، اگر ایسی بات ہوتی، سیکورٹی کا رینج ہوتا تو جہاں VIP مومنٹ ہوتا ہے سیکورٹی کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، وہاں پہ جو کنسرن SHO ہے، وہاں پہ کنسرن جو SP ہے، وہاں پہ پہلے آلریڈی سیکورٹی وہاں پہ لاگو کی جاتی، لیکن اگر لاگو ہوتی سیکورٹی تو ویپن اندر کیسے جا سکتی ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سیکورٹی جو ہے سیکورٹی کو اس VIP کو نہیں دینا چاہتے ہیں، اس میں انسیف ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ ایسے آئندہ نہ ہو، تاکہ جو ہے جموں کشمیر کے اندر جتنے بھی VIP ہیں ان کو سیف رکھا جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ رات کو جو یہ سانحہ ہوا ہمارے قائد ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کے ساتھ، اس میں یہ دیکھو سیکورٹی ریزن ہے، کیونکہ سیکورٹی جو ہے بھرپور سیکورٹی ان کو نہیں مل رہی ہے، کیونکہ پہلے جب بھی VIP مومنٹ ہوتی تھی، کہیں بھی کوئی فنکشن بھی ہوتا تھا، کہیں وہاں پہلے سے سیکورٹی موجود ہوتی تھی اور بڑے سخت انتظام کیے جاتے تھے۔ لیکن UT ہے ابھی 2 سرکاریں، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اس وقت 2 سرکاریں ہیں اسٹیٹ میں، مسئلہ نہیں چل رہا ہے، ان کو ہمیں اسٹیٹ دینی چاہیے
क्योंकि लोगों ने मैंडेट दिया है, इलेक्शन में आपने वादा किया है, सुप्रीम कोर्ट में आपने लिख कर दिया कि हम स्टेट देंगे, इन्हें स्टेट देनी चाहिए, और ताकि हम अपने मामला जो है हम खुद निपटाएं, और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये कोई साजिश लगती है, इसका मतलब कोई साजिश है, तो लिहाजा इस पर एलजी सरकार पे तो सवालिया निशान ही उठता है कि इन्होंने इसमें ये सिक्योरिटी क्यों नहीं मुहैया करते हैं कि जहाँ मूवमेंट होती है। फारूक साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, अल्लाह ताला उनका साया हम पर मौजूद रखे, क्योंकि वो बहुत मंजे 1996 में उनको पकड़ के बाहर से लाया कि आप पकड़ो स्टेट को संभालो, तो उन्होंने स्टेट को संभाला, आज तक उन्होंने चलाया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए। हम तो स्टेट के लिए नहीं कहें कि मुल्क के लिए कहें, लेकिन शायद फरामोश किया जाता है। हम तो यही चाहते हैं कि स्टेट का हुड दिया जाए, और ताकि हम अपने मामला, अपनी सिक्योरिटी हम खुद संभालें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।